नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमज़ान आज आप सबका पुरतपा खैर मक़दम करते हुए मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। रमज़ान आज इस पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा एंड को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। नाज़रीन एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तक़बाल करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान आज में। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक के इस खुसूसी प्रोग्राम में बहुत सारी रौनकें होती हैं, बहुत सारी रंगीनियाँ होती हैं और इनमें एक ख़ास चीज़ होती है हमारा रमज़ान क्विज़, जिसमें कि एक सवाल हम आपसे पूछते हैं और सही जवाब देने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक डीटीएच कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। मशहूर मारूफ आलिम दीन, हदीस और फ़िक़्ह में कामिल तख़स्सुस के मालिक जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, आपका भी वालेहाना इस्तक़बाल करते हैं। साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी फ़ज़लुर रहमान नसीम साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं क़ारी साहब। और हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में खुश इल्हान क़िरात से आप हमारे इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या तक़ूलून मा ला तफ़अलून। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ अल्लाह। फलम्मा
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ نے قاری فضل الرحمان صاحب کی خوبصورت خوش الحان انداز میں ان کی جو ہے تلاوت سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہمارے اس مقدس بزم کا آغاز ہو چکا ہے. مولانا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، گزشتہ کچھ دنوں سے ہم آپ سے رشتہ داروں کے یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ سے ہم ضرور جانکاری لیں گے، لیکن ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انہیں آج ایک نئے شہر کی سیر کرانے جا رہے ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو لے چلتے ہیں الہ آباد، جہاں ہماری ٹیم موجود ہے. آئیے سیدھے جڑتے ہیں فاخر ادیب سے اور دیکھتے ہیں کہ اہالیان الہ آباد کی آج روزے میں کیا سرگرمیاں ہیں. تو ناظرین، یہ تھے فاخر ادیب جو 17ویں رمضان المبارک میں اہالیان الہ آباد سے ہمیں اور آپ کو روبرو کرا رہے تھے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک کی رونقیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. عید کی آمد ہے، اس لیے خواتین، بچے سب ہمیں عید کی خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آئے. اور اس تعلق سے بھی ہم ضرور اس پہ بات بھی کریں گے. عید کی آمد ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے. وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے بہت تیزی سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں، بردر الیاس شرف الدین صاحب تشریف لے آئے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کا ہم پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں. بردر الیاس شرف الدین صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. ناظرین، اسلام اور تقابلی نظام زندگی پر خاص نظر ہے آپ کے مطالعے کا خاص موضوع ہے. بردر ایک اسلامی اسکول کے گائیڈ بھی ہیں جو آپ کی زیر نگرانی چل رہا ہے. ایک بار پھر آپ دونوں شخصیات کا ہم پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے کچھ دنوں سے ہماری حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں بھی ہم نے جانا. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہم رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کے زکوٰۃ میں ان کا کیا حق ہے، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں انہیں شریک کیا جانا چاہیے، یا کس طرح سے ان کی ضروریات اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں پورا کرنا ایک بندے پر فرض ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف زکوٰۃ کا نظام نہیں بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقے کا، تحفے کا، جیسا کل ہم نے کہا کہ ایمرجنسی صدقے کا بھی ذکر ہمیں سورہ بلد میں ملتا ہے. یعنی ایک تو زکوٰۃ ہے جو کہ واجب، ضروری، فرض ہے، رکن ہے، اور صدقہ نفلی طور پر یہ غریبوں کے، خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے. تحفوں کا سلسلہ ہے، حقوق العباد کا سلسلہ ہے، اور مصیبت میں قرضہ دینے کا سلسلہ ہے. تو مالی اعتبار سے اسلام نے انسانوں کے حقوق العباد حقوق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس پر توجہ دی ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مدات بتائے ہیں. یعنی زکوٰۃ کو کہاں پر رکھنا ہے اس کے ڈیٹیل تک بھی بتایا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں نماز کا اتنے ڈیٹیل میں ذکر نہیں ملتا جتنا کہ ہمیں زکوٰۃ کہاں پر دینی چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر زکوٰۃ سے ہٹ کر، صدقات سے ہٹ کر حسن سلوک کے طور پر رشتہ داروں میں لینے اور دینے کا، تحفے، تحائف، اور اسی طرح ان کے مصیبتوں میں مدد کرنے کے کانسیپٹ پر ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36 کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق العباد کا، رشتہ داروں کا، یہاں تک کہ ایک پڑوسی سفر میں آپ کے بازو کوئی بیٹھ گیا تو کہا کہ وہ بھی پڑوسی اس کا حق ادا کرو.
सुभान तो अल्लाह। ये सारे कुरान मजीद में हमें जिक्र मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे कि जैसे हमने देखा कि जो दायरा है वो खानदान से फैलते फैलते समाज के हर पहलू को और हर उसको हिस्से अपने जो है वो गोशे में ले लेता है, हाथे में ले लेता है। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक प्रोग्राम का खास हिस्सा है रमजान क्विज, जिसमें हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और सही जवाब देने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, लौट कर आएंगे तो ब्रदर इलियास शरफुद्दीन साहब से भी बहुत सारे सवालात हैं जिन पे इंशाअल्लाह रहनुमाई लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमजान आज। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है। रमजान आज इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। नाजरीन, तहसीन मिर्जा साहब नागपुर से फोन लाइन पे हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी फरमाइए तहसीन साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ऐसा है कि जैसा हर सूरत कुरान की अल्लाह की भेजी हुई है और हर दिन अल्लाह का है, तो मखसूस जो जैसा सूरह काफ जुमे के दिन पढ़ना या सूरह दुखान जुमरात के दिन पढ़ना, या तो ऐसा मखसूस दिन क्यों रखा गया है ये सूरत ये दिन पढ़ने के लिए, जबकि हर दिन अल्लाह का है और हर सूरत अल्लाह की भेजी हुई है? जी जी, मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आपका सवाल बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अच्छा है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल करदा है। इसमें की हर आयत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो मुकम्मल पूरा कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है। और इसी तरीके से सारे के सारे अय्याम, कोई भी दिन मनहूस नहीं होता। इस्लामी एतबार से किसी भी दिन को मनहूस कहना या इसी तरीके से आज हवा अच्छी नहीं है या मौसम को गाली देना, ये सब चीजें जायज नहीं है इस्लाम में। अलबत्ता कुरान मजीद आप पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब का जरिया है। हर आयत अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है, इसके अंदर हिदायत है। खास तौर से बाद सूरतों के अल्लाह ताला ने फजीलत बताई है, जैसे सूरह कहफ की फजीलत है, फला दिन पढ़ेंगे, जैसे जुमा के दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले हफ्ता और फिर मजीद 3 दिन तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से रहमत और नूर का इंतजाम होगा। यह दरअसल इंसान को एक चीज की तरफ रागिब करने के लिए खुसूसी तौर पे चंद सूरतों के अल्लाह ताला ने फजीलत बताई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हुक्म से। तो ये फजीलतें जो बाद सूरतों की खास तौर से बताई गई हैं, हर सूरत की नहीं बताई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सूरत की फजीलत नहीं है। हर एक की अपनी जगह पर फजीलत तय है, किसी की बता दी गई है और किसी की नहीं बता दी गई है। सारा कलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का है और हर कलाम जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, कुरान मजीद का कलीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जुड़ा हुआ है, तो उसकी फजीलत के लिए यही काफी है। तो सबकी फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर तय है। बास की फजीलतें बता दी गई हैं खुसूसियत के तौर पर इंसानों के अंदर मजीद उसके अंदर शौक डालने के लिए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। तो उम्मीद है कि तहसीन साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहते हैं, शिरकत करते रहते हैं। एक बार फिर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। रियाज मिर्जा साहब पुणे से फोन लाइन पे हैं। जी रियाज साहब फरमाइए, क्या जानना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि शब कद्र कैसे पहचानें, यानी शब कद्र की निशानियां क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है। जी मौलाना साहब, शब कद्र की अलामत क्या है, कैसे पहचाना जाए कि कब शब कद्र है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पढ़ते हैं सही मुस्लिम हदीस नंबर 1167 यानी 1167 में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन तरीके से अलामतें बता दी गई थी। यहां तक कि हर कोई पहचान सकता था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बताने के लिए आ रहे थे। देखा कि 2 सहाबा इकराम किसी बात पर वो आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको सुलझा रहे थे, वो बातें भुला दी गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर जो इरशाद फरमाया कि फजाअ शैतान, शैतान आया। इसका मतलब ये निकला कि इख्तलाफ डालने वाले छोटे छोटे शैतान रमजान मुबारक में रहते हैं, बड़े बड़े शैतान बंद कर दिए जाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतमी तौर पे नहीं कहा कि यह अलामत है कि जिसकी वजह से यानी कि हम कह ले कि मान ही ले या यकीनी तौर पे हम कह ले कि वो 21 होगी या 23 होगी या 25 होगी, 27, 29। तो ये 5 रातों में से जो आखिरी दहे के 5 ताक रातें हैं, इसमें से कोई भी एक हो सकती है
پھر بھی آپ نے علامتیں بتائی ہیں، جیسا کہ ایک علامت یہ بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں موسم بہت ہی خوشگوار ہوگا، یعنی کمپیئر ٹو اگر آپ 5 راتوں میں کمپیئر کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو 5 جگنا پڑے گا تبھی تو یہ پتا چلے گا۔ اور ساتھ میں کہا گیا کہ جب سورج نکلے گا اس رات کے گزرنے کے بعد جو سورج نکلے گا تو اس کی شعاؤں میں وہ تمازت نہیں رہے گی جتنا کہ دوسرے دنوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی کہ کثرت سے فرشتے نازل ہونے کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تو یہ ایک سما بن جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ اس طرح کے ہم کو علامتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ بعض من گھڑت علامتیں ہیں، جیسا کہ لوگوں نے کہہ لیا کہ اس دن کتے نہیں بھونکتے ہیں یا اس ٹائپ کی ساری باتیں، تو اس میں سے ہم کو 2 باتوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمیں آتھینٹک طور پر ملتا ہے۔ ان علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن یہ علامتیں جاننا اتنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لہذا 5 راتیں جگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امید کرتا ہوں بالکل، تو امید ہے کہ ریاض صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور ناظرین، اب ہم چلتے ہیں مولانا عبدالاحد مدنی صاحب کے پاس اور آج ان سے ہم جانیں گے کہ صدقہ فطر کے حقدار کون ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ضرورت مندوں کو آج کے دن بے نیاز کر دو اور انہیں مالدار بنا دو تاکہ عید الفطر کے دن کم از کم وہ دست سوال پھیلانے سے بے نیاز ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے اور حدیث شریف کا مطالعہ کیجئے تو صدقے کا جہاں ذکر آتا ہے یعنی زکوٰۃ کا اور صدقات کا، تو قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مشہور ہے جس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مصارف کا تذکرہ اجتماعی طور پر کیا، اور وہ 8 مصرف۔ ان 8 مصارف کے علاوہ اور کوئی 9 مصرف شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصرف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اولیت اور افضلیت صدقہ فطر میں فقراء اور مساکین کو دی گئی ہے۔ اگر گرد و پیش میں فقراء و مساکین نہیں ملتے تو ایسی صورت میں اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں اور جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے اور صدقہ فطر کی رقم ان کو دی جائے۔ صدقہ فطر کے فی الواقع حقدار علاقے کے فقراء مساکین ہیں، لہذا اپنے ارد گرد کے محتاج لوگوں کو نظر انداز کر کے دور دراز کے لوگوں میں صدقہ فطر تقسیم کرنا روح شریعت کے منافی ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین۔ قرآن کریم نے اس پوری آیت میں 8 قسم کے مصرف کا ذکر کیا۔ پہلا فقراء، دوسرے مساکین، تیسرے جو لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کرتے ہیں، چوتھے وہ لوگ جن کے دل کو مانوس کرنا اور اسلام کی جانب مائل کرنا مقصود ہو، اور پانچویں وہ لوگ جو مقروض ہیں، اور چھٹے وہ لوگ جن غلام ہیں، اور اسی ساتویں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں اور جو مسافر ہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ نوا کوئی مصرف نہیں ہے۔ ہم تمام صدقہ فطر کے ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے فقراء مساکین میں اپنی زکوٰۃ جو ہے ادا کریں اور ان میں خرچ کریں، اور اس کے بعد دیگر مصارف کا اہتمام کریں۔ اگر علاقے میں فطرہ کا مستحق کوئی فرد اور خاندان نہیں ہے تو دوسری جگہ کے لوگوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزہ دار کا بھائی، بہن یا دیگر بردار نہایت مفلوق الحال ہو تو ان کو صدقہ فطر دینا
जायज व मसनून है। तो नाजरीन, अभी हमने जाना कि सदका फितर के मसारिफ क्या हैं और इसके हकदार कौन हैं, और इसी ताल्लुक से, इसी मुनासबत से एक सवाल ब्रदर मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि अमूमन गिरदोपेश के जो गुरबा व मसाकीन हैं या गरीब रिश्तेदार हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके दूर दराज के लोगों को ज़कात की रकम, चाहे सदका फितर या कोई भी दूसरा खैरात वगैरह अगर दे दी जाए, तो अव्वल इस तरह की जो इबादत होती है उसका सवाब किस हद तक असरअंदाज होता है हमारी इस तरह के अमाल से। दूसरे, हमारे जो ताल्लुकात हैं उन पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई नेक अमल का हुक्म दिया तो वो अमल कहाँ करे, कैसा करे, कितना करे और कब करे, उसका वाज़ेह तौर पर हुक्म भी दे दिया। अल्लाह की तौहीद पर कायम रहना और शिरक नहीं करना, नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत पर कायम रहना, बिदत नहीं करना, नमाज की पाबंदी, वैसे ही ज़कात और सदक़ात की पाबंदी। अगर खरीब के लोग जरूरतमंद हैं, जिसमें रिश्तेदार है, पड़ोसी है और आपके जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब, और जरूरतमंद है और खरीब व जवार में रहते हैं, इनको नजरअंदाज कर कर अगर आप दूर भेज रहे हैं तो गोया ये अल्लाह के एक हुक्म की मनाफी कर रहे हैं कि ज़कात तो दे रहे हैं लेकिन जहां पर पहले देने का हुक्म दिया गया वहां पर नहीं देकर अपनी मर्जी से अदा कर रहे हैं जहां पर आपका दिल चाहता है। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे फितना क्रिएट हो सकता। आप देखेंगे कि आज सोसाइटी के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होने की वजह से अमीर अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेशुमार जराइम, हसद, बग़्ज़, आपस में फितना फसाद, हत्ता के बाद वक्त क़त्ल व गारतगिरी भी हो जा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर अल्लाह ने आपको ज़कात और सदक़ात का मुकल्लिफ बनाया तो हम ज़रूर ब ज़रूर पड़ोसियों में, अक़रबा में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में नज़र दौड़ाएं और ये जानने की कोशिश करें कि कौन ज़रूरतमंद है। उनकी जरूरत पूरी करने के बाद अगर अल्लाह के करम से फिर भी आपके पास पैसे बच जाते हैं तो यकीनन ब यकीनन इंशाअल्लाह आप दूर दराज के मुकामों पर भी भेज सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया ब्रदर। मौलाना साहब, इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि ज़कात देने में या सदका व खैरात कोई भी रकम है इस तरह की जो लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दी जा रही है, उसमें अव्वलियत का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो तरजीह सबसे पहले किसे देनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जैसा कि अभी ब्रदर इलियास साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि आप ज़कात देते हैं तो ऐसे वक्त पर आप रिश्तेदारों में चेक करें कि उसमें अगर कोई मुस्तहिक हो, कोई गरीब, फकीर, यानी कि फकीर गरीब का तस्वर आते हमारे दिमाग में ये आता है कि हम समझते हैं कि ये एक कोई बला वाली चीज़ है या आफत वाली चीज़ है। सदका का मतलब ही हम समझते हैं भाई हमारे पूरे बीमारियां उस गरीब को चले जाएंगे, ऐसी कोई मतलब नहीं है। इंडिया में पहले हुए गलत फहमियां हैं। या इसी तरीके से बाद औक़ात अगर कोई अपने करीब भाई का ख्याल करते हुए, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों में अगर किसी को ख्याल करते हुए ज़कात देने की कोशिश करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्या हमको ज़कात देंगे आप, जबकि इस्लाम में इसको कोई ऐसा गिराकर नहीं देखा गया है। गरीब और अमीर सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं और सब एक जसद वाहिद की तरह, एक जिस्म की तरह है। बहुत प्यारा एक कौल याद आ रहा है मुझे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी ने सोने की ज़कात जमा की और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये पहुंचे और कहा कि इसको बैतुल माल में दाखिल करें। अक्सर हमारे पास आजकल चर्चा है इज्तिमाई ज़कात निज़ाम, इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का निज़ाम इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। लेकिन उमूमन हम नबी और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के दौर में हम देखते हैं तो इज्तिमाई ज़कात ऊंट या इसी तरीके से तर्क, उस जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी उस पर जो ज़कात ली जाती थी उसको तो इज्तिमाई तौर पे शामिल करने का हमें जिक्र मिलता है, लेकिन सोने पर खास तौर से जो ज़कात निकाली जाती है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सहाबी से कहा ये ज़कात जो तुमने सोने की निकाली है और तुम यहां पर लाए हो, क्या तुम्हारे पहचान में या खानदान में गरीब नहीं मिलते क्या? कहा कि हाँ है। तो कहा कि तुम ज्यादा बेहतर जानते हो तुम्हारे खानदान के गरीब कौन है, तुम्हारे महल्ले के गरीब कौन है, तुम्हारी नजर में तुमको मालूम है। अगर तुम बैतुल माल में लाकर दे दोगे तो पता नहीं कि वो बैतुल माल से माल हो सकता कहीं ऐसी यहाँ पर चला जाए जो तुम्हारे रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सुनन अल बैहक़ी की रिवायत है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, मुहद्दिसीन ने इसको ऑथेंटिक कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि सोने की जो ज़कात होती है वो खास तौर से
آپ اپنے رشتہ داروں میں آپ کی نگاہ میں جو قریب میں پڑتے ہیں آپ ان کا خیال کرتے ہوئے آپ خود اس کو بانٹنے کی کوشش کریں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء، لام یہاں پر کہتا ہے تملیک، یعنی کہ کوشش یہ کرے کہ آپ خود جا کر مالک بنائے، پہنچا ہے یا نہیں پہنچا وہ بھی دیکھے تاکہ غریبوں تک پہنچے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کے رشتہ داروں میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر میں صدقے کا مال اگر میں اپنے شوہر کو دوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے 2 اجر ہے اگر تم اپنے شوہر کو بھی صدقے کا مال دیتی ہو. ایک تو یہ ہے کہ شوہر کا تم حق ادا کر رہی ہو، دوسرا یہ ہے کہ تم مال صحیح جگہ پر ادا کر رہی ہو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف. امید کرتا ہوں. بہت شکریہ مولانا صاحب. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا خاص حصہ ہے رمضان کوئز. جب ہم بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنا آج کا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کیجیے تھوڑا سا انتظار، لے لیتے ہیں یہ چھوٹا سا وقفہ. راجہ بسکٹس پریزنٹس رمضان آج. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان آج از پاورڈ بائی روح افزا اینڈ کو پریزنٹڈ بائی ہمانی نورتن آئل اینڈ ریوائٹل. جی ہاں ناظرین، وقت ہو چکا ہے رمضان کوئز کا. تو آئیے ہم سوال پیش کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے کس عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں؟ اپنا سوال ہم ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں کہ رمضان کے کس عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اے ہے پہلے، بی دوسرے، اور سی تیسرے. جواب بھیجنے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنے موبائل کے میسج باکس میں ٹائپ کیجیے RQ، اسپیس دیجیے، اس کے بعد اپنا صحیح جواب لکھیے، پھر اسپیس دیجیے اور اپنا نام لکھ کر بھیج دیجیے 57575 پر. اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات ہمیں ملتے ہیں تو قرآن اندازی ہوگی اور جیتنے والے کو ملے گا ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. اور اب باری ہے کل پوچھے گئے سوال کی. کل ہم نے پوچھا تھا کہ کس چیز سے افطار کرنا مسنون ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کھجور. اور صحیح جواب بھیجا ہے شمیم آرا صاحبہ نے دلی سے، اور انعام کی حقدار بھی بنی ہے. تو شمیم آرا صاحبہ، آپ کو انعام بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مل رہا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. اور اب ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں دلی سے فون لائن پہ. جی اشرف صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، جی مزید حج کرنے پہ کیا افضلیت ہے، اور مزید عمرہ کرنے پہ کیا افضلیت ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی اور اچھا عمل ہم کر سکتے ہیں اگر حج نہ کریں مزید اور مزید عمرہ نہ کریں؟ اس سے بڑھ کے کوئی اچھا اور عمل ہے تو وہ ذرا بتائیں. جی مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اللہ سبحانہ و تعالی فرض حج ادا ہو جانے کے بعد بھی آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ حج کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی، عمرہ کرنے کے لیے آپ کو استطاعت دے دی، یا تو کعبے یا مکے کے قریب رہنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ سہولت بار بار مل جاتی ہے، یا اسی طریقے سے اسباب معیشت، یا اسی طریقے سے کئی بعض اوقات قافلہ جاتا ہے، خاندان والے جاتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے. تو ایسے وقت پر روکا نہیں گیا ہے کہ فرض ادا ہونے کے بعد نفلی حج مت کرو یا اس کے بعد مت کرو، ایسا روکا تو نہیں گیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی ہے. تابع الحج والعمرۃ فانہما ينفيان الفقر كما تنفي الكير الحديد او الخبث من الحديد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر آپ کو یہ استطاعت ہے تو عمرے پر عمرہ، حج پر حج کرنے کی عادت ڈالو، کرتے رہو. کیونکہ یہ دونوں تمہاری زندگی سے گناہ کو ایسے ہی پاک کر دیں گے، تمہاری زندگیوں کو یہ دونوں کے دونوں گناہ سے پاک کر دیں گے، گناہ کو دور کر دیں گے. کہ جس طریقے سے جب لوہے کو انگار پر ڈالا جاتا ہے تو اس میں جتنی بھی چیزیں بیکار چیزیں ہوتی ہیں جو چھٹ جاتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ ثواب کیسے کماؤں، تو فرض حج ادا ہونے کے بعد آپ جو کچھ بھی نفلی عمرہ کر رہے ہیں، نفلی حج کر رہے ہیں، یہ فائدہ صرف آپ کی حد تک محدود ہے. لیکن اگر یہ مال اگر آپ صدقہ اور خیرات میں، یا اسی طریقے سے ایجوکیشن کے لیے، یا ایمپاورمنٹ مسلم، اور اسی طریقے سے بہت سارے غیر مسلم معصوم بھی ان کی جان بچانے کے لیے ایسے کاموں میں اگر آپ لگا سکتے ہیں، تو ایک حدیث شریف سناتا ہوں میں، دیکھیے آپ کتنا اجر اس میں بھی ملتا ہے. کیونکہ ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اجر زیادہ کہاں سے کمائیں، یہ ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایک کھجور دے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائیں گے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور جا کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ نے 10,000 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، تو 10,000 روپے میں کتنے کھجوریں آتی ہیں؟ تصور کیجئے کہ قیامت کے دن اگر یہ سارے کھجوریں پہاڑ کے مانند ہو جاتے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اگر یہ اجر آپ کے نام اعمال میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اگر آپ اس کو خیرات کرتے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے۔ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اللہ آپ کے اس سینسیبل سوال پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بالکل، اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ڈاکٹر اشرف صاحب۔ تو ناظرین اب وقت ہو رہا ہے ایک بار پھر آپ کو الہ آباد لے چلنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج فاخر ادیب الہ آباد میں ہماری اور کن لوگوں سے ملاقات کرا رہے ہیں اور وہاں روزے داروں کی آج کیا سرگرمیاں ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے فاخر ادیب جو الہ آباد کے روشن باغ کے بازار سے ہمیں یہ مناظر دکھا رہے تھے، جہاں ایک طرف رمضان کی رونقوں کا حال آپ نے دیکھا، وہیں عید کی تیاریاں بھی آہستہ آہستہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہیں۔ برادر الیاس صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جیسے بھی بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے بھی کچھ ایسے چیزوں پر اشارہ کیا، کچھ ایسے پوائنٹس کو جو ہے انہوں نے ان کی طرف نشاندہی کی جس سے بے روزگاری کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے اگر اس کی طرف کوشش کی جائے۔ تو زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے ذریعے لوگوں کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے کس حد تک اس سے مدد دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چائنیز کہاوت ہے کہ آپ روز اگر انسان کو ایک مچھی دیں گے تو وہ کھا کر ختم کر لے گا، لیکن اگر آپ اس کو جال دلا دیں گے تو وہ خود سے مچھی پکڑے گا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کے اندر بھی ہم نے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، اقربا میں، پڑوس میں، یا جہاں پر بھی ہماری استطاعت اللہ نے دی ہے، ہم مال دینا چاہتے ہیں اور وہاں پر کوئی ہونہار لڑکے ہیں جو کچھ کاروبار کر سکتے ہیں یا کچھ ایک ہنر سیکھ کر وہ آگے اپنا خود کا روزگار فراہم کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہر مہینہ ان کو 2,000 روپے کا اناج دلانے کے بجائے ایک ساتھ ان کے کاروبار کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا انتظام کر دینا چاہیے، چاہے وہ جنرل سٹور کی شکل میں ہو یا کوئی اگر ہنر ہے تو کوئی مشین کی شکل میں ہو یا کوئی بھی ایسی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں ہو، تاکہ جو بھی وہ لڑکا ہے یا جو بھی شخص ہے جس کے پاس تجربہ ہے، جس کے پاس ہنر ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ طریقے سے پورے کاروبار کو چلانے کی صلاحیت دی ہے، صرف مال کی کمی کی وجہ سے وہ پیچھے ہے، تو وہ مال کی کمی کو ہم پورا کر کے اگر اس کو ایک سٹینڈنگ دیں گے تو نہ صرف اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ خود کفیل ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خود آنے والے سالوں میں زکوٰۃ خود سے نکالنے کا، یعنی کہ انشاءاللہ اللہ اس کو اتنا طاقت اور اتنا پاور اور استطاعت دے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے، یعنی کہ نہ صرف وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا بلکہ اس کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے لائق ہو سکے گا۔ جگہ سے انشاءاللہ اللہ چاہے تو 2-4 لوگوں کے لیے اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو فرمایا انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا، بشرط یہ کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، نہ صرف ان پہ دھیان سے غور کر کے ان پہ سنیں بلکہ ناظرین ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ تو اب وقت ہو چلا ہے رمضان کو اس کو ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور صحیح جواب دینے والے کو ملتا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بطور انعام بالکل مفت۔ تو ہمارا آج کا سوال ایک بار پھر سن لیں ناظرین کہ رمضان کے کس عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، A پہلے، B دوسرے اور C تیسرے۔ جواب دینے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں، تو بس جلدی سے فون اٹھائیں اور جلدی سے ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ اور اجازت لینے سے پہلے آپ دونوں حضرات کا میں ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمارے تمام ناظرین کی آپ نے رہنمائی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین ہمارے جو لائیو پروگرامز ہیں رات کے، ایک بار ان کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب کے 9 بجے ہم آپ کو ہندوستان کے مختلف شہروں سے نماز تراویح کا براہ راست نشریہ دکھاتے ہیں۔ آج ہماری ٹیم الہ آباد میں موجود ہے، تو انشاءاللہ وہیں کی کسی مسجد سے آپ دیکھیں گے نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ، اور شب کے 10:30 بجے ہم آپ کو دکھاتے ہیں رمضان مبارک کا ایک اور خوبصورت اور رنگا رنگ پروگرام رمضان مبارک، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے آپ دیکھتے ہیں مساجد سے لوگ تقاریر پیش کرتے ہیں، حمد و نعت پیش کرتے ہیں، اور شب کے 1 بجے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ نماز تراویح کا براہ راست تشریہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھیں ان تمام پروگرامز کی تفصیلات جو انشاءاللہ آج آپ شام کو ملاحظہ کر سکیں گے ہمارے لائیو پروگرامز میں، اور فی الحال وقت ہو رہا ہے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کا۔ تو اپنی میزبان اور پروگرام رمضان آج کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔